اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے۔ آج ہمارے یہاں بچوں کی تعریف ہوتی ہے، صاحب ہمارا بچہ تو بڑا قابل ہے۔ کیا قابلیت ہے بھائی؟ ہمارا بچہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے، ہماری بیٹی بہت قابل ہے۔ کیا قابلیت ہے؟ ہماری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہماری بیٹی گانا بہت اچھا گاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان سے کب یہ لفظ نکلے گا ہمارا بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے؟ ابھی فلسطین کا ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، پیچھے بلڈنگ کا ملبہ ہے، پیچھے مکانات ٹوٹے پڑے ہیں، اور ایک معصوم بچہ 7-8 سال کا اسی مکان کے ملبے پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، امام حرم اور مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے والے کی جو اس کا جو مقام ہے اور ان کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان حالات میں اور اس ملبے کے آگے بیٹھ کر کے وہ بچہ جس طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں، اس بچے کی قرآن کی تلاوت سن کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ کبھی بھی قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اترا ہے، بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا، انی ارید ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگو، تمہارا نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہا ہے، تمہارے نبی تو قرآن سننے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، تم تو کانوں میں ایئر بڈس لگا کر کے اور ہیڈ فون لگا کر کے تم تو میوزک سن رہے ہو، تم تو گانے سن رہے ہو، تم تو کار چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو، تم تو بائک چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو۔ اللہ نہ کرے بائک کا حادثہ ہو جائے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی حالت میں نوجوان کی موت ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو گانا سن رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو کانوں میں لگا کر کے بالی ووڈ کے سانگ سن رہا ہے، اسی حالت میں کل قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن بھی گانا سنتے ہوئے اور میوزک سنتے ہوئے اٹھے گا۔ اور بے غیرت کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے، کہتا ہے میوزک سن کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیرے دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل ڈیڈ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل میں ایمان کی زندگی ہوگی اس دل کو میوزک سے سکون نہیں ملے گا، اس دل کو قرآن سے سکون ملے گا۔ میرا رب کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں آج سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے بیٹھ کر کے سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، یہاں تک کہ میں سورہ نساء کی آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، اللہ فرماتا ہے، اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بس کرو اے عبداللہ، بس کرو، رک جاؤ۔
فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امت پر آپ کو گواہ بنائے گا۔ اس ذمہ داری کا احساس کر کے اور اس کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے ہم کو سبق دیا، جس چیز کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی جائے اس ذمہ داری کا احساس محسوس کرو میرے بھائی۔ مدرسے کا ناظم بننا آسان کام ہے، جمعیت کا ذمہ دار بننا بہت آسان کام ہے، مسجد کا متولی بننا بہت آسان کام ہے، مگر اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کا حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عہدے اور ذمہ داری کا کیا حق ہے تو شاید عہدے کے لیے اور کرسیوں کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں ہونی بند ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا، آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس ذمہ داری کو سوچ کر کے آپ رو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان رونے لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کی زمین خشک ہو چکی ہے، دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے، اور اسی لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو قرآن کی آیت کو سن کر کے رو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ آپ نے اپنی ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا۔ آپ پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے اور 6 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ کو تو آپ نے پایا ہی نہیں، باپ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور ماں کی ممتا بھی آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا۔ میرے بھائیوں، ظاہر ہے میرے نبی سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے، اسی لیے آپ نے یتیموں کے حق بیان کیے تھے۔ یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آپ خود یتیم تھے، لیکن ایک بات بتائیے میرے بھائیوں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا۔ انسان جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں رہ گیا۔ یتیم تب تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے۔ لیکن میرے نبی اپنے ماں باپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس علاقے سے گزرتے ہیں جہاں آپ کی ماں کی قبر ہے۔ ماں کی قبر کو آپ نے دیکھا، 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا تھا۔ وہ صدمہ آپ کو یاد آیا، ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، اور ماں کو کھونے کا احساس آپ کو ہوا۔ فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماں زندہ رہتی ہے تو ماں کی قدر نہیں ہوتی، ماں مر گئی، ماں کی طرف سے مدرسہ بن رہا ہے، ماں کی طرف سے مدرسے میں روم بن رہا ہے، مسجد میں پیسہ دیا جا رہا ہے، ٹیوب ویل لگوایا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کیجیے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کر لی تو کیا کر لی، ماں باپ کا حق ان کی زندگی میں ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی کی مجبوری تھی، آپ نے اپنی ماں کو 6 سال کی عمر میں کھویا تھا۔ آج ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، آپ رونے لگے، ماں کی قبر پہ آپ رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔
کیونکہ آپ کی ماں کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں مسلمان ہے، ہمارا باپ مسلمان ہے، اور ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے اگر ہم رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے بھائی۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ بمبئی کا ایک نوجوان تھا، وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوا تھا، بڑا اچھا نوجوان ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے ماں باپ کا کیا ہوا، تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تمہارے ماں باپ نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگا کہ مولانا میرا باپ تو اسی حال میں مر گیا، ماں زندہ ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا۔ وہ درد یہ تھا کہ میری ماں اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکوں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگی، اللہ نے کہا نہیں اے میرے نبی، آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دی لیکن مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔ اے میری امت کے لوگوں، تم بھی قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ، یا نارمل عام قبرستان میں بھی ہمیں جانا چاہیے، اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اس موقع پر بھی آنسو آئے تھے۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو واقعات اور سنا کے ہم بات ختم کریں گے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں اور صحابہ گئے ہوئے ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اسی قبر کے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے قبر کے بارے میں سوچا اور آپ رونے لگے۔ قبر کے بارے میں سوچ کر اور قبر کی زندگی کے بارے میں سوچ کر کہ اللہ کے نبی رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانے کی تیاری کرو۔ اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانے کی تم سب تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، ہم زمین جائیداد بناتے ہیں، ہم دولت اکٹھا کرتے ہیں، ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، مگر ہم کبھی غور کریں جب ہم مر جائیں گے، جس دن ہمارا انتقال ہو جائے گا، 2 گز زمین کے اندر ہم جب دفن ہو جائیں گے، مٹی کے نیچے ہم دفن ہو جائیں گے، اور کوئی زمین ہمارے ساتھ نہ جائے گی، کوئی جائیداد ہمارے ساتھ نہ جائے گی، کوئی دولت ہمارے ساتھ نہ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ مگر آج حالات یہ ہو چکے ہیں، انسان اتنا کٹھور دل ہو چکا ہے، قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ٹھاکا لگاتے ہیں، قبرستان جا کر کے ہنستے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، جنازے میں گئے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان میں بھی اگر موت یاد نہیں آتی ہے، سوچو میرے بھائی ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ کبھی قبرستان جاؤ تو سوچو یہ کون سی جگہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ یہی دفن ہیں، بڑے بڑے امیر عمرا یہی دفن ہیں، بڑے بڑے طاقتور یہی دفن ہیں۔ یہ وہ قبر کی مٹی ہے جس نے طاقت والوں کی طاقت کو خاک میں ملا دیا، دولت والوں کی دولت کو خاک میں ملا دیا، سب کچھ چھوڑ کے ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں میں قبر کو دیکھتا ہوں تو رونے لگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اگر تم ان کو سن لو اور دیکھ لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا
لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہاری ہنسی بہت کم ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ جو اللہ کا عذاب میں نے دیکھا ہے اور اللہ کے عذاب کی جھلکیاں جو مجھے دکھائی گئی ہیں، اگر وہ تم دیکھ لو اور تم جان لو تو تمہیں ہنسی بہت کم آئے گی اور رونا بہت زیادہ آئے گا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے، اور وہ کس کے لیے روئے تھے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ واقعہ جب پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے تھے، اپنی امت کے لیے روئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور تو عذاب دے دے تو اے اللہ تیرا حساب لینے والا کون ہے؟ تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ آپ نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ رو رو کے کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبریل آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، مگر ہم کتنے بڑے بے وفا ہیں۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی بے وفائی کی، جو نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، آج اس نبی کی سنتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس نبی کی شریعت کو ہم کتنی مرتبہ اس شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت اور کردار کو ہم نہیں اپناتے ہیں۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور جبریل امین آ کر کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجواتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ چنتا نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ وہ قیامت کے دن بھی جب سارے نبی یہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، تو ہمارے نبی ہماری فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ میرے بھائیوں اس نبی سے ہم محبت کریں اور اس نبی کی اتباع کریں۔ اس نبی نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ وہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنے نبی کے لیے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی ایک اور موقع پر روئے تھے۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی تھیں، مگر بیٹے جو بھی ہوئے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آخری بیٹا آپ کو پیدا ہوا، بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر آپ نے ابراہیم رکھا۔ یہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اس بچے کو دیہات میں دائی کا دودھ پینے کے لیے بھیجا۔ بچہ دیہات میں پل رہا تھا، 1.5 سال کا بچہ ہو چکا تھا۔ بچہ بیمار پڑ گیا، آپ کو خبر ملی، آپ بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کی سانس اٹک رہی تھی، ابراہیم اب آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کا دم ٹوٹ رہا تھا۔
اللہ کے نبی اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے تھے. آپ کا بیٹا آپ کی گود میں آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے, ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی. اے عبد الرحمن میں اگر ایک نبی ہوں, اگر میں ایک رسول ہوں تو میں ایک باپ بھی ہوں, اور ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم کا دم ٹوٹ گیا, اور آپ نے کیا فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے ابراہیم تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تیرے باپ کا دل غمگین ہے. اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ بہت غمگین ہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ تھا میرے نبی کا رونا. میرے نبی اپنے بچے کی وفات پر بھی روئے ہیں تو وہ کنٹرول کے ساتھ روئے ہیں. وہ رونا ایسا نہیں ہے آپ نے کپڑے پھاڑے ہوں, آپ نے سینہ پیٹا ہو, آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو. آج اسی نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پہ ہر سال محرم میں پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. کاش دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ میرے نبی نے غم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے. میرے نبی نے خود اپنے بیٹے کی وفات پر جو غم ظاہر کیا ہے میرے بھائیوں, آپ کی آنکھوں سے آنسو تو بہے ہیں مگر نہ آپ نے سینہ پیٹا ہے, نہ کالے کپڑے پہنے ہیں, نہ آپ نے زبان سے کوئی ایسی بات کہی جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے. آپ کے پاس خبر آئی آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے. آپ کی بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ ابا جان جلدی سے آ جائیے, آپ کا نواسا بیمار ہے, آخری ٹائم ہے. آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ, اللہ تعالیٰ جو چاہے دے دے, جو چاہے لے لے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے. بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا ابا جان جلدی سے آ جائیے, آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے اپنی بیٹی کے گھر, اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا. نواسا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے سعد بن عبادہ ہذہ رحمت, یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اے سعد بن عبادہ میں اس بچے کا نانا ہوں, میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رحم ڈالا ہے, اسی رحمت کی نشانی ہے, اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ اپنے نواسے کی موت پر بھی روئے تھے میرے بھائی, اور آپ اس موقع پر بھی روئے تھے جب غزوہ احد کے بعد اپنے چچا حمزہ کی آپ نے کٹی پٹی لاش دیکھی تھی. کان کاٹ لیے گئے, کلیجہ نکال لیا گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, اور آپ کے چچا حمزہ کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا مدینہ میں نہیں تھا. آپ نے کہا کہ آج میرا چچا مدینہ کے ہر شہید کے اوپر کوئی رونے والی خاتون ہے. وَإِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاقِيَ لَهُ, لیکن میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والی نہیں ہے. اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں. اللہ کے پیارے نبی ایک جو فطری اور نیچرل تقاضے ہوتے تھے, جب کوئی تکلیف ہوتی تھی, کوئی غم ہوتا تھا, آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے تھے. مگر آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ہم اپنے غم اور تکلیف میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے. اور جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زارو قطار روئی تھی, اور انہوں نے حضرت انس سے کہا تھا کہ اے انس اطابت انفسکم, اے انس تم نے کیسے گوارا کیا تھا جب تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی, تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا تھا. اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے انتقال پر
اپنے غم کا اظہار کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں، مگر صحابہ کرام کے یہ آنسو بھی ایک دائرے میں تھے، اپنے نبی کی وفات پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل آج موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ صحابہ کرام تو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آج ہماری تنہائی گناہوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھر گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنے موبائل پر اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ نے کانوں سے جو سنا ہے، آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں جو خیال پالے ہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی، نبی کی تنہائی کیسی ہوتی تھی، اور ہماری تنہائی کیسی ہے، اس پر بھی ہم غور کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو ہمیں نرم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، رب العالمین اپنا خوف اور اپنا تقوی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔